اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیا 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم نازل کی ہے جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے۔ اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ مصدقا لما معکم، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا خود تم پر لوٹے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین اباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پسند نہیں آئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف بن گئے۔ یہود نے دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو یہ سرداری احترام محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ملی تھی چھوڑنا پڑتی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا۔ اس سے مراد دنیا، منصب اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، بس انہوں نے اتنا چیزوں کو آیت الہی پر ترجیح دی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھی سے بس تم ڈرتے رہو، یعنی تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، تاکہ جو عذاب تمہارے بڑوں پر آیا ہے جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، کہیں وہ تم پر بھی نہ آ جائے۔ اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیت الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی موجب ہوگی۔ سورۃ بقرہ آیا 42۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ دو چیزیں توجہ طلب ہیں، ایک تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور دوسرے حق جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لوگ دین میں علماء کی پیروی کرتے ہیں، اہل کتاب سے یہ توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائیں تاکہ لوگوں کے لیے سیدھا راستہ اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیا۔ حق کو باطل سے ملانے سے مراد حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی غلط کام کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو جانتے ہو۔ سورۃ بقرہ آیا 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرح کے مطابق ادا کرتا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود کی صلاح میں رکوع نہ تھا۔ اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ سورۃ بقرہ آیا 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی خیر کے
یعنی یہاں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور اسلام میں داخلہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کا کام کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس چیز سے بچا جاتا ہے جو ضرر رساں ہے۔ اس لیے کہ عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود ترک کرے۔ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ کر احساس دلایا کہ عقل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب حق پر مبنی ہے اور انسان کو قول و عمل کی سچائی سکھاتی ہے۔ کتاب کی تلاوت کرنے والوں سے توقع ہوتی ہے کہ وہ کتاب سے سچائی سیکھیں۔ افلا تعقلون کہہ کر یہ احساس دلائے کہ کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود نہ قول کی سچائی سیکھی ہے اور نہ عمل کی۔ اگر تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو تو تمہیں اس گھناؤنی حرکت کا اندازہ ہوگا۔ تم دوسروں کو وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، خود عمل نہ کر کے عملی طور پر سچائی سے دور ہو جاتے ہو، بے عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دے کر قول سے بھی سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ سورۃ بقرہ آیہ 45۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں۔ صبر کی اقسام یہ ہیں: اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے، انسان میں استقامت آتی ہے۔ نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ نماز کی پابندی خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے۔ آخرت سے بے فکری انسان کے لیے نیک کاموں کو مشغول بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے تو اپنے خود فیصلے کرتا ہے، اور ایسے میں اسے نیک کاموں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ نماز ڈرنے والوں کو کے سوا سب پر شاخ گزرتی ہے۔ نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشوع، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوتی ہے۔ دل کی حاضری اور اعضاء کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور ان کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھائے جانے اور رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور یہ کہ سارے معاملات اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انصاف سے فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔